السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ ہم سب یہاں پر قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں. ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کو عمل کے لیے سیکھیں، یعنی قرآن کا علم برائے عمل ہو. اس نیت کے ساتھ انسان سیکھے کہ میں جو سیکھوں گا اس پر عمل بھی کروں گا. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بعض سلف کا کہنا ہے قرآن اس لیے اترا ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے. تو انہوں نے یعنی لوگوں نے اس کی تلاوت کو عمل بنا لیا، یعنی خالی تلاوت کرنا عمل سمجھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اہل القرآن وہ لوگ تھے جو اس پر عمل کرنے والے تھے، اور جو کچھ اس میں تھا اس پر عمل کرتے تھے، اگر چاہے قرآن ان کو زبانی بھی یاد تھا، یعنی زبانی نہ بھی یاد تھا تب بھی وہ کیا ہے، عمل کی طرف لے کر جاتے تھے. یعنی اہل القرآن کون تھے؟ جنہیں قرآن حفظ نہیں بھی تھا لیکن وہ قرآن پر عمل کرنے والے تھے. یعنی جب تک انسان قرآن پر عمل نہ کرے اس کو اہل قرآن نہیں کہا جا سکتا. لیکن جو شخص اسے محض زبانی یاد کر لے، نہ اس کو سمجھے اور نہ ہی اس کے احکامات پر عمل کرے، تو وہ اہل القرآن میں سے نہیں ہے، چاہے وہ قرآن کے حروف اور تجوید کو ایسے درست کر کے پڑھے جیسا کہ تیروں کو سیدھا کیا جاتا ہے، یعنی انتہا درجہ کی درستگی کے ساتھ قرات کرے. لیکن اگر اس کو سمجھتا نہیں اور اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ اس کا حق ادا ہی نہیں کرتا. حسن بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس قرآن کو غلاموں اور بچوں نے پڑھا لیکن انہوں نے اسے شروع سے نہیں لیا، یعنی اس پر عمل نہیں کیا. انہیں اس کے معنی اور تعبیر کا کوئی علم نہیں. تو بچوں کو اگر لفظ لفظ سمجھ نہ بھی آئے لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جو بھی پارہ پڑھیں یا سورت کوئی پڑھیں یا کوئی حصہ پڑھیں تو اس کا مفہوم ان کو معلوم ہو کہ وہ کیا پڑھیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے. ہم سب کو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے. بلکہ آپ میں سے جتنے بھی لوگ ناظرہ قرآن پڑھانے والے ہیں نا، وہ اپنے لیے لازم کر لیں کہ پڑھاتے ہوئے کچھ نہ کچھ حصہ، یعنی سارا تو ممکن نہیں، ایسے نہیں ہوتا. بعض اوقات کے ناظرہ کا پڑھنا بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے نا، لیکن اس میں سے چاہیں تو کوئی آیت سلیکٹ کر لیں، چاہیں تو اوور آل خلاصہ بتا دیں، لیکن کوئی نہ کوئی کام کی یا عمل کی بات ضرور بتائیں تاکہ قرآن کا حق ادا ہو. قرآن کے حروف کے ساتھ ساتھ اس کی حدود کا خیال رکھا جائے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک انسان سے کہا تم یقیناً ایسے زمانے میں ہو کہ اس میں علماء زیادہ اور قاری کم ہیں. اس زمانے میں قرآن کی حدود کی حفاظت کی جاتی ہے، یعنی احکامات کے اوپر عمل کیا جاتا ہے، اور اس کے حروف کو ضائع کر دیا جاتا ہے، یعنی بہت تکلیف سے ادا نہیں کیا جا سکتا اس کے حروف کو. مانگنے والے کم، دینے والے زیادہ ہیں. اس زمانے کے لوگ نماز لمبی کرتے ہیں، خطبہ چھوٹا کرتے ہیں. وہ اپنی خواہشات سے پہلے عمل کو ظاہر کرتے ہیں. اور عنقریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا اس میں علماء کم اور قاری زیادہ ہوں گے. اس زمانے میں قرآن کے حروف کی حفاظت کی جائے گی لیکن اس کی حدود کو ضائع کر دیا جائے گا، یعنی احکامات پر عمل نہیں کیا جائے گا. مانگنے والے زیادہ اور دینے والے کم ہوں گے. اس میں لوگ خطبہ لمبا کریں گے اور نمازیں چھوٹی کر دیں گے، قل هو اللہ پڑھ کے نماز ختم. اور اس زمانے میں لوگ اپنے عمل سے بھی اپنی خواہشات کو ظاہر کریں گے، یعنی باتیں زیادہ کریں گے لیکن عمل کم ہوگا. تو ضروری ہے کہ انسان اپنے عمل سے قرآن کی تصدیق کرے کہ واقعی وہ قرآن کو سچا مانتا ہے، کیونکہ جس چیز کی سچائی کا اسے یقین ہوتا ہے اسے وہ اپنے عمل میں بھی ضرور لے کر آتا ہے، اس کو حاصل کرتا ہے، پھر اس کو استعمال بھی کرتا ہے. 12واں پارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سے چھپے رہو۔ فرمایا زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور اس کی قرار گاہ کو بھی جانتا ہے اور دفن ہونے کی جگہ کو بھی۔ یہ سب کچھ واضح کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا موجود ہے۔ یہ زمین اللہ نے بنائی ہے نا، اور اس پر جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے انسان ہے یا جن ہے یا حیوانات ہیں یا چرند پرند ہیں یا مچھلیاں ہیں یا پانی کی مخلوق ہے، سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ ان کے رزق کا بھی انتظام کیا ہے۔ اسی لیے فرمایا زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، گویا اللہ ہی رازق ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہر انسان کا رزق مقرر ہو چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم سے 4 چیزوں کے معاملے میں فارغ ہوا جا چکا ہے: اس کی تخلیق، اس کے اخلاق، اس کے رزق اور اس کی موت۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رزق سے بھاگنے والا بھی رزق پا کر رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم اپنے رزق سے اس طرح بھاگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے تو رزق اس کو اسی طرح پالے گا جس طرح موت اسے پا لیتی ہے۔ یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی ضروریات کا انتظام کیا ہے۔ اس لیے اس معاملے میں انسان کو کوشش تو کرنی چاہیے لیکن بہت پریشان نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں پریشانی فکر آخرت کے بارے میں ہونی چاہیے کہ کل کیا ہوگا۔ مستقر یعنی قرار گاہ کو بھی جانتا ہے۔ قرار گاہ سے مراد ماں کا رحم ہے، چاہے وہ انسان کا ہو یا غیر انسان کا، یعنی جہاں وہ ٹک کر تخلیق پاتا ہے۔ ومستودعها یعنی وہ جگہ جہاں مرنے کے بعد اس کو پھر زمین کے اندر سونپ دیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں لوگوں سے چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ یعنی ماں کے پیٹ میں کیا ہے انسانوں کو نہیں پتا ہوتا، کسی قبر میں کون ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، کس قسم کا رنگ ہے، کون ہے، نہیں پتا، لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے۔ تو مستقر کو بھی جانتا ہے اور مستودع کو بھی جانتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے علم کامل کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ہر چیز پر پوری طرح جاننے والا ہے، ہر چیز کو، اور یہ علم اس کا صرف اس کے پاس نہیں بلکہ کل فی کتاب مبین، یہ علم لکھا ہوا بھی ہے، یعنی انسان کی تقدیر میں کیا ہے، حیوانات کی قسمت میں کیا ہے، یہ سب اللہ کی علم میں ہے اور اس کی کتاب میں ہے۔ پھر فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اور اگر آپ انہیں کہیں کہ تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر فوراً کہنے لگتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے۔ یعنی تخلیق کے ابتدا جو ہے وہ کب ہوئی تھی؟ اتوار کے دن ہوئی تھی، جمعہ پر ختم ہوئی، اور پھر اس کا عرش جو ہے وہ 7 آسمان کے اوپر ہے، 7 آسمانوں کے بعد پانی، اور پانی کے بعد اس کا عرش۔ تو اس نے یہ سب کچھ کیوں بنایا؟ تاکہ تمہیں آزمائے۔ یعنی انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اس کا یہ امتحان لینا کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھا عمل وہ ہوتا ہے نا جس میں نیت بھی اچھی ہو اور طریقہ بھی اچھا ہو۔ اچھی نیت یعنی اخلاص، اور اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی اس پر ایمان نہیں لاتے، اس کو مانتے نہیں کہ موت کے بعد اٹھائے جائیں گے۔ پھر فرمایا اور اگر ہم ایک خاص مدت تک ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں تو کہنے لگتے ہیں کہ کس چیز نے اسے عذاب کو روک رکھا ہے، دیکھو جس دن وہ عذاب آ گیا تو پھر وہاں سے ٹلے گا نہیں، اور وہی چیز انہیں گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جس کو وہ دور سمجھتے تھے، وہ ان کے سر پر مسلط ہو جائے گی۔ پھر فرمایا اگر ہم کسی انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر وہ اس سے چھین لے تو وہ مایوس ہو کر ناشکری کرنے لگتا ہے۔ اگر ہم کسی انسان کو رحمت کا مزہ چکھائیں تو کیا ہے؟ پھر وہ اس سے چھین لے، یعنی اچھے حالات کے بعد تکلیف دہ حالات آ جائیں تو وہ مایوس ہو کر ناشکری کرنے لگتا ہے۔ یہ انسان کا حال ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا۔ پھر فرمایا اور اگر کوئی مصیبت آنے کے بعد ہم اسے نعمت عطا کریں تو کہتا ہے کہ میرے تو دل درد دور ہو گئے ہیں، پھر وہ اترانے اور تکبر کرنے لگ جاتا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ شکر ادا کرے وہ تکبر کرنے لگتا ہے۔ تو انسان کا حال ہے کیا ہے
کہ زیادہ تر وہ ناشکری ہی کرتا ہے، تکلیف میں بھی ناشکری اور خوشحالی میں بھی ناشکری۔ حالانکہ انسان کی زندگی میں دن اور رات آتے رہتے ہیں، ہر انسان کی زندگی میں۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھیں کہ کس طرح وہ باپ کی آنکھوں کا تارا تھے، ان کو محبت نصیب ہوئی، لیکن اس کے بعد ان کی زندگی میں کیا آیا؟ بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا، تکلیف دہ حالات پیدا ہو گئے، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کنویں سے نکل کر عزیز مصر کے ہاں پہنچ گئے، خوشحالی آ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ وہاں بھی آزمائش آ گئی، عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے وہاں سے جیل خانے میں پہنچا دیے گئے۔ پھر کیا ہوا؟ تکلیف کے بعد پھر آسانی آئی اور جیل خانے سے نکال کے مصر کے تخت پر بٹھا دیے گئے۔ تو ان واقعات میں ہمارے لیے سبق ہے کہ کس طرح زندگی میں رات بھی آتی ہے اور دن بھی آتا ہے۔ جب اچھے حالات ہوں تو یہ نہ سمجھے کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوگا، شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کے قریب رہیں، اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اور پھر اگر اچھے حالات کے بعد تکلیف دہ حالات آئیں تو پھر بھی صبر کے ساتھ خوشحالی کا انتظار کریں اور نہ شکری نہ کریں۔ ہر حال میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ مگر ان قباحتوں سے وہ لوگ مستثنا ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اچھے عمل کیا، ایسے ہی لوگوں کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے، اجر کبیر ہے۔ اجر کبیر جنت الفردوس ہے ان کے لیے جو صبر کر کے اچھے عمل کرتے رہیں۔ جو لوگ تکلیف دہ حالات میں بھی شکر گزار رہے ہیں، یعنی بیمار ہیں، بھوکے ہیں، کسی ذہنی اذیت پریشانی میں ہیں، تو جب ان سے ان کا حال پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ کوئی حال نہیں، وہ کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جس حال میں رکھے۔ تو ایمان والے، صبر والے، نیک عمل کرنے والے بد اخلاقی سے اور ایسی باتوں سے پاک ہوتے ہیں، وہ ہر حال میں اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے صبر کا لفظ استعمال ہوا ہے جو نئے معنوں میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ مصیبتوں کے چھٹ جانے کا انتظار کرنا کہ یہ دن بھی گزر جائیں گے، یہ وقت بھی نکل جائے گا، جیسے اچھے دن نکل گئے یہ بھی نکل جائیں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ آسانی ہو جائے گی۔ اے نبی، ایسے نہ ہو کہ آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے آپ اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیں اور اس وجہ سے آپ کا دل تنگ ہو کے کافر یہ کہیں گے کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ آپ تو محض ڈرانے والے ہیں اور ہر چیز پر مختار تو اللہ تعالیٰ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انسانوں سے زیادہ صبر اور حوصلے والے تھے، تو ان پر بھی بعض اوقات ایسی گھبراہٹ طاری ہوتی تھی جو کسی ایک عام انسان پر ہوتی ہے، کہ جو اپنے حالات سے پریشان ہونے لگتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو آپ کا مقام یاد دلا رہے ہیں اور آپ کو کانفیڈنس دے رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کے پاس مادی وسائل کی کثرت نہیں ہے، آپ کو اللہ نے جو مقام دیا ہے اس کی بنا پر آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں، اللہ نے آپ کو جس چیز کے لیے چنا ہے اس پر نظر رکھیں۔ پھر فرمایا یا وہ یہ کہیں کہ اس نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے، آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اس دعویٰ میں سچے ہو تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں گھڑ لاؤ اور اللہ کے سوا جس چیز کو تم بلا سکو بلا لو۔ سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے، اور یہ کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کی اصل دعوت ہے کہ لوگ اس کی عبادت کی طرف آئیں۔ پھر فرمایا پھر اگر وہ تمہیں اس چیلنج کے جواب نہ دے سکے تو جان لو کہ قرآن اللہ کے علم سے اتارا گیا اور یہ کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ پھر کیا تم اس سے امر حق کے ساتھ حق کے سامنے سر تسلیم کم کرتے ہو؟ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہے تو ہم ایسے لوگوں کو دنیا میں ہی ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیتے ہیں اور وہ دنیا میں گھاٹے میں نہیں رہتے ہیں۔ یعنی جو وہ نیکی کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، بس وہ صرف دنیا ہی مانگتے ہیں تو ہم ان کو دنیا دے دیتے ہیں اور وہ دنیا میں گھاٹے میں نہیں رہتے۔ جو آخرت کو بھول کر صرف دنیا میں فوکس کیے ہوئے ہیں پھر انہیں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہاں بنیادی طور پر ریاکاروں کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ جو اپنے نیک اعمال کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اور لوگوں سے واہ واہ چاہتے ہیں اور شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے اندر نیک بھی کہلانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں بہت ایماندار اور شریف سمجھے تاکہ اس کی آڑ میں ہم مزید دنیا کے کچھ فائدے حاصل کر سکیں۔ کیونکہ دین والوں پر لوگوں کا ٹرسٹ ہوتا ہے نا، تو بعض لوگ دین کی آڑ لیتے ہیں تاکہ لوگ ان پر ٹرسٹ کریں، پھر اس کے پیچھے وہ اپنے مضمون نیتوں اور ارادوں کو پورا کرتے رہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے سزا بتائی گئی ہے یہاں پر۔ یہی لوگ ہیں جن کا آخرت میں آگ کے سوا کچھ حصہ نہیں ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ برباد ہو جائے گا۔
اور جو عمل کرتے رہے وہ بھی بے سود ہوں گے۔ اللہ جو شخص اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل رکھتا ہو، پھر اسی پروردگار کی طرف سے ایک شاہد وہی بات پڑھ کر سنائے، اور وہی بات اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تورات میں بھی موجود ہو، جو لوگوں کے لیے رہنما اور رحمت تھی، تو کیا وہ اس بات میں شک کر سکتا ہے؟ ایسے ہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان گروہوں میں سے جو کوئی ایسی بات کا انکار کر دے تو اس کے لیے دوزخ ہی کا وعدہ ہے۔ لہٰذا تجھے ایسی بات میں شک میں نہ رہنا چاہیے، بلا شبہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کی فطرت سلیم ہوتی ہے، جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل رکھتے ہیں، یعنی ان کے اندر خیر ہوتی ہے، وہ بہت سا علم نہ رکھنے کے باوجود اپنے رب کو پہچانتے ہیں کائنات کی نشانیوں کے ذریعے۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ان کتاب کا ہدایت سے انٹریکشن ہو جاتا ہے، اور کوئی ان کو اللہ کی کتاب یا آیات میں سے وہی چیز پڑھ کر بتاتے ہیں، اور پھر پچھلی کتابوں سے بھی رہنمائی اور گائیڈنس ان کو ملی ہوتی ہے، تو پھر وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور وہ شک میں نہیں رہتے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو علم کے گہوارے میں پیدا ہوتے ہیں، پیغمبر ان کے درمیان ہوتے ہیں، ہر طرح کے دلائل موجود ہوتے ہیں، پھر بھی وہ نہیں مانتے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ حق آنے کے بعد ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے، ویسے لوگ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہی دیں گے کہ یہی لوگ تھے جو اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھتے تھے، دیکھو ظالم پر اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی رب پر جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ شرک کرنا یا ان باتوں کو ان سے منسوب کرنا جو اس نے فرمائی ہے نہیں۔ پھر فرمایا جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجروی تلاش کرتے ہیں اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں، یہ لوگ زمین میں اللہ کو بے بس کرنے والے نہ تھے، اور نہ ہی اللہ کے مقابلہ میں ان کا کوئی حامی ہوگا، انہیں دگنا عذاب دیا جائے گا۔ وہ نہ تو حق بات سننا گوارا کر سکتے تھے اور نہ ہی خود انہیں کچھ سوچتا تھا۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، اور جو کچھ وہ افتراء پردازیاں کرتے تھے سب انہیں بھول جائیں گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت میں یہی سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اور اپنے پروردگار کے حضور بھی گرائے، یہی لوگ اہل جنت ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تو اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا بھی ہو اور سننے والا بھی، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ پھر کیا اس مثال سے تمہارے کچھ پلے بھی نہیں پڑتا؟ یعنی پھر کیا اس مثال سے تمہارے پلے کچھ نہیں پڑتا؟ یعنی تم کو بات سمجھ نہیں آتی، اور سمجھنے کی ضرورت کیا ہے کہ ہم کس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر کیا فرمایا کہ اور ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے انہیں کہا کہ میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تمہارے بارے میں المناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو اس کی قوم کے کافر سرداروں نے جواب دیا، ہم تو تجھے اپنے ہی جیسا آدمی خیال کرتے ہیں، اور جو تیرے پیروکار ہیں وہ وادی النظر میں ہمیں کمینے معلوم ہوتے ہیں۔ پھر تم لوگوں کو ہم پر کسی طرح کی فضیلت بھی نہیں، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم بھلا دیکھو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاتھ سے رحمت نبوت بھی عطا کی ہو جو تمہیں نظر نہ آ رہی ہو، تو کیا ہم اسے زبردستی تم پر چپکا سکتے ہیں کہ تم ضرور ایمان لاؤ؟ اور حالانکہ تم اسے ناپسند کر رہے ہو۔ اور اے میری قوم، میں تم سے کوئی مال و دولت تو نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کی ذمہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں انہیں اپنے ہاتھ سے نکال نہیں سکتا، وہ یقیناً اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، مگر میں تو دیکھتا ہوں کہ تم لوگ ہی جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ یعنی ایمان والوں کا درجہ خواہ انسانوں کی نظر میں حقیر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی نظر میں بڑے عظیم ہوتے ہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا جو مقام تھا وہ قارون کا نہیں تھا، اگرچہ قارون بے شمار خزانے رکھتا تھا، لیکن اس کی دولت اس کے کسی کام نہ آئی، اور بلال رضی اللہ عنہ کو مؤذن مقرر کیا گیا، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ انہیں سیدنا کہہ کر پکارتے، حالانکہ وہ غلامی سے آزاد کیے گئے تھے۔ تو یہ سٹیٹس ان کو کس نے دیا؟ دین نے دیا۔ تو دین انسانوں کی قدر ان کے ایمان کی وجہ سے کرتا ہے۔ تو کبھی بھی یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے پاس دنیا کی دولت نہیں ہے یا کوئی مقام نہیں ہے یا کوئی آپ کو پوچھتا نہیں ہے، یہ دیکھیں کہ اللہ کی نظر میں، مالک کائنات کی نظر میں آپ کا مقام کیا ہے۔
ساری دنیا بھی مل کر آپ کو بڑا مان لے اور اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر برابر بھی کوئی مقام نہیں تو خسارہ ہی خسارہ ہے پھر تو کیا کرنا ہے اللہ کی نظر میں خود کو بڑا بنانا ہے بعض لوگ دنیا کے بڑی پہچان رکھتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمارٹ سمجھتے ہیں لیکن اللہ کی نظر میں وہ جاہل ہے جو حقیقت کو نہ سمجھے کہ انجام کس کا اچھا ہے پھر فرمایا اور اے میری قوم اگر میں ان لوگوں کو اپنے ہاتھ سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا تم ذرا بھی غور نہیں کرتے میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں میں نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں نہ یہ کہ میں فرشتہ اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تم حقیر سمجھتے ہو اللہ انہیں کبھی بھلائی سے نوازے گا ہی نہیں جو ان کے دلوں میں ہے وہ تو اللہ ہی خوب جانتا ہے اگر میں ان سب باتوں سے کوئی بھی بات کہوں تو یقیناً میں ظالموں سے ہو جاؤں گا وہ کہنے لگے نوح علیہ السلام تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور اسے بہت طول دیا تو اب اگر تم سچے ہو تو جس بات کی تم ہمیں دھمکی دیتے تھے وہ لے آؤ نوح علیہ السلام نے کہا وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر اس نے چاہا اور پھر تم اسے بے بس نہ کر سکو گے اور اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں بھی تو میری خیر خواہی تمہیں کیا فائدہ دے سکتی جبکہ اللہ کو ہی یہ منظور کہ تمہیں گمراہ کرے اور وہی تمہارا پروردگار ہے اور تم اسی کی طرف واپس جاؤ گے یعنی عذاب آ گیا تو ٹالے ٹل نہ سکے گا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے تو پھر بندہ کیا کرے تو بات وہی تقدیر کا مسئلہ ہی ہے جب بھی ایسا خیال ذہن میں آئے تو سوچئے کہ اللہ ظالم نہیں کہ کسی کو ہدایت سے پکڑ کر روک دے اللہ علیم اور حکیم ہے اس کے ہر فیصلے میں حکمت ہے پیچھے ہمیں نہ پتہ ہو تو ہم جاہل ہیں تو اپنی جہالت کی وجہ سے اللہ کے بارے میں غلط گمان نہیں کرنا چاہیے اے نبی کیا کافر یہ کہتے ہیں کہ اس دن یہ قرآن خود ہی گھڑ لیا ہے آپ ان سے کہیے کہ اگر میں نے گھڑا ہے تو میرا گناہ میرے ذمہ ہے اور جو تم جرم کر رہے ہو میں ان سے بری الذمہ ہوں اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اب ان کے بعد کوئی ایمان نہ لائے گا لہٰذا ان کے کرتوتوں پر غم کرنا چھوڑ دو اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری حکم کے مطابق ایک کشتی بناؤ اور ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے گفتگو سفارش نہ کرنا یہ سب غرق ہونے والے ہیں یعنی ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے گفتگو نہ کرنا یعنی سفارش نہ کرنا پھر کیا فرمایا جا رہا ہے نوح نے کشتی بنانا شروع کی تو جب بھی اس کی قوم کے سردار وہاں سے گزرتے تو اس کا تمسخر اڑاتے نوح علیہ السلام نے کہا اگر آج تم تب ہمارا تمسخر اڑاتے ہو تو ہم بھی ایک دن تمہارا ایسے ہی تمسخر اڑائیں گے یاد رکھیے دین کے راستے میں اکثر انبیاء کا مذاق اڑایا گیا ہے نوح علیہ السلام کو کیا کہتے تھے کہ پہلے تو تم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اب تو تم کشتی بنا رہے ہو بڑھائی بھی بن گئے ہو یعنی سب سے زیادہ سخت آزمائشیں ہر قسم کی آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں پھر جو ان سے قریب تر لوگ ہوتے ہیں لیکن انبیاء علیہ السلام ہمیشہ دین کے راستے میں تکلیفیں برداشت کرتے رہتے ہیں اور کبھی بھی اپنا کام نہیں چھوڑتے اور ہمیں بھی چاہیے کہ لوگوں کی طرف آئی ہوئی اذیتوں کو نظر انداز کر کے اپنا کام کرتے چلے جائیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں میں مل جل کے رہتا ہے اور ان کی اذیتوں پر صبر کرتا ہے اجر کے لحاظ سے اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں میں مل جل کے نہیں رہتا اور ان کی اذیتوں پر صبر نہیں کرتا یعنی سب سے بائیکاٹ کر کے ایک طرف بیٹھا رہتا ہے اس میں کوئی خیر نہیں خیر کس میں جو لوگوں سے ملے جلے کسی کی کوئی بات اچھی نہیں لگتی کسی سے کچھ بو آتی ہے کوئی آپ کو مس انڈرسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے کوئی آپ کو الزام دے رہا ہوتا ہے کوئی آپ کی مشن کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے کسی کے دھوکے اور دوغلے پن کا آپ کو اچھی طرح پتا ہوتا ہے لیکن آپ ان کو چھوڑ نہیں دیتے آپ خیر خواہی اور اصلاح کا کام جاری رکھتے ہیں کیونکہ آپ کو اللہ سے اجر چاہیے ان لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ان سے کسی صلہ کی توقع نہیں رکھنی چاہیے تو داعی دین آخری دم تک جیسے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک لوگوں کے خیر خواہ رہے تو کیا ہوا ابو سفیان مسلمان ہو گئے اکرمہ ابو جہل کے بیٹے تھے وہ مسلمان ہو گئے ولید بن مغیرہ کے بیٹا خالد بن ولید مسلمان ہو گئے یہ ایک طویل صبر کے نتیجے میں کامیابی حاصل ہوئی تھی اس لیے جو شخص دین کی طرف بلائے اسے صبر سے کام لینا چاہیے اور کام کرتے چلے جانا چاہیے
اور ہر طرح کی باتوں اور لوگوں کے مذاق اڑانے اور اذیتوں سے اوپر اٹھ جانا چاہیے، انہیں اگنور کر دینا چاہیے، اعراض برتنا چاہیے۔ پھر کیا فرمایا یہاں پر، نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے، میرا پروردگار یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہاں جو آیت نمبر 40 میں تنور کا ذکر آ رہا ہے نا، اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ تنور سے مراد بعض مفسرین نے ایک خاص جگہ لی ہے، لیکن عمومی رائے یہی ہے کہ زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا تھا، ٹھیک ہے، تو وہاں اس جگہ کا نام اس لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ 80 لوگ تھے یا اس سے بھی کم جو ایمان لائے، یہ 950 سال کی کمائی تھی، اتنا طویل صبر تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، اور اس میں سے صرف 80 لوگ ایمان لائے تھے۔ پھر فرمایا جاتا ہے نا کہ کشتی میں جب سوار ہوئے تھے تو کیا فرمایا کہ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم۔ نوح علیہ السلام نے کہنا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے، میرا پروردگار یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو کشتی میں سوار ہوتے ہوئے، گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے، گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھیں، کیونکہ اللہ کا نام بابرکت ہے۔ رات کو بھی اسی طرح جب اپنے گھر کا دروازہ بند کریں تو بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھ کر لائٹ آف کریں، پھر اسی طرح بسم اللہ پڑھ کر چراغ بند کریں، بسم اللہ پڑھ کر پانی کا برتن ڈھانک دیں، بسم اللہ پڑھ کر اپنے برتن ڈھانک دیں۔ یعنی رات کا برتن کھلے نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ سال کی ایک رات میں وبا اترتی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ آسمان سے بیماری اترتی ہے اور جو کھلے برتن ہوتے ہیں اس میں گھس جاتی ہے اور پھر وہاں سے بندوں کو لگ جاتی ہے۔ اس لیے ہر چیز پر بسم اللہ، یعنی جس چیز میں آپ چاہیں کہ اللہ برکت ڈالتے اس میں بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں اللہ کا نام لیتے ہوئے، انشاءاللہ خیر اور بھلائی ہی آئے گی۔ پھر فرمایا وہ کشتی ان لوگوں کے لیے چلائی جا رہی تھی جبکہ ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ اس حال میں اب دیکھیں اتنی اونچی تھی جو موجیں تھیں، ٹھیک ہے، اس حال میں نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جبکہ وہ ایک کنارے پر کھڑا تھا، بیٹا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ دینا۔ یعنی وہ کشتی لوگوں کے لیے چلے جا رہی تھی جبکہ ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ اور پھر کیا فرمایا جا رہا ہے، اس نے کہا میں بھی اپنی پہاڑ کی طرف جا کر پناہ لیتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ خود ہی رحم کر دے۔ اتنے میں ان دونوں کے درمیان ایک لہر حائل ہو گئی جس سے وہ ڈوب کر رہ گیا۔ یہاں پہ کیا سمجھ آ رہا ہے، بیٹا بری صحبت کا شکار تھا، اس کی دوستی منکرین کے ساتھ تھی، دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ تھی، تو آخر میں بھی وہ انہی کے ساتھ تھا۔ یاد رکھیے دنیاوی اسباب خواہ کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا جا سکتا۔ موت کا وقت آئے اور انسان بلند قلعوں میں کیوں نہ گھس جائے، پھر موت وہاں پہ پہنچ جائے گی۔ اصل پناہ اللہ کے پاس ہوتی ہے، تو انسان کو کسی بھی شر سے بچنے کے لیے اللہ کا سہارا تھامنا چاہیے، اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو بیٹے نے باپ کی بات سننے کی بجائے، ایک پیغمبر کی بات سننے کی بجائے پہاڑ کا سہارا لیا کہ اس پر چڑھ جاؤں گا۔ پھر کیا فرمایا، پھر کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے زمین پانی نگل جاؤ اور اے آسمان مزید پانی برسانے سے رک جاؤ، اور آہستہ آہستہ پانی خشک ہو گیا اور فیصلہ چکا دیا گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی اور کہا گیا کہ ظالم اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ پھر فرمایا نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا میرا بیٹا تو میرے اہل سے تھا اور تیرا وعدہ بھی سچا ہے اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ نے جواب دیا نوح علیہ السلام وہ تیرے اہل سے نہیں تھا کیونکہ اس کے عمل اچھے نہ تھے، لہٰذا جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کا مجھ سے سوال نہ کرو، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں کی سی درخواست نہ کرو۔ خون کے رشتے بھی تبھی رشتے ہوتے ہیں نا جب ان میں ایمان ہو، اصل رشتہ ایمان کا رشتہ ہوتا ہے، چاہے ایمان نہ ہو وہاں حسب نسب کا رشتہ بھی کٹ جاتا ہے۔ یہاں اسی لیے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کے اہل میں سے نہیں، حالانکہ بیٹا تھا، لیکن کہا کہ تمہارا بیٹا نہیں، اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ تو یاد رکھیے دنیا میں بھی اولاد تبھی راحت کا باعث ہوتی ہے جب وہ نیکی کی طرف ہو، اور آخرت میں بھی تبھی ملاقات دوبارہ ہوگی جب وہ ایمان پر جائیں گے۔ اس لیے ہماری سب سے قیمتی متاع کیا ہے؟ تربیت اولاد کے ذریعے بچوں کو اپنا ہمراہی بنائے، یہ دنیا اور آخرت میں اکٹھے رہیں۔ جو بچے دنیا میں دین پر ہوتے ہیں، آپ دیکھیں تو ان کو والدین کا بہت احساس ہوتا ہے، وہ ہر موقع پر آپ کے کام آتے ہیں، اور جن کو آپ نے دنیا کی محبت دے دی اور وہ اپنی دنیا میں لگ گئے، انہیں آپ کی تکلیفوں کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ آپ تنہا ہیں اور آپ کو ان کی ضرورت ہے، انہیں سمجھ بھی نہیں آتی۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس درخواست پر جو بیٹے کے لیے سفارش تھی، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی سفارش قبول نہیں کی۔ تو یاد رکھیے کہ انبیاء کی سفارش اس کو کام آئے گی جو ایمان پر ہوگا، کسی کافر کے لیے، کسی بدکار کے لیے سفارش کام نہیں آئے گی۔ ہاں اگر ایمان تھا اور 7 برے عمل تھے تو پھر یہ کہ جہنم میں چلے جائیں گے، چلے گئے لوگ تو وہاں سے پیغمبر کی سفارش سے باہر نکل سکتے ہیں، لیکن اگر ایمان ہی نہ رہا تو پھر کسی طرح کا کوئی بھی بڑے سے بڑا کام نہ آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن متقی لوگ میرے دوست ہوں گے، اگرچہ وہ نسب میں قریب تر ہوں یا نہ ہوں۔ قیامت کے دن تقوی والے میرے قریب ہوں گے، چاہے وہ میرے رشتہ دار نہ بھی ہوں۔ تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں اور آپ کا ساتھ چاہتے ہیں آخرت میں، تو اس کے لیے تقوی شرط ہے۔ پھر فرمایا نوح علیہ السلام نے کہا، میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ یہ ہوتے ہیں پیغمبر، کتنی جلدی رب کی بات پر فوراً توبہ کر لی، سبحان اللہ۔ حکم ہوا نوح، تو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر اور ان جماعتوں پر نازل ہوئی جو تیرے ساتھ ہیں، کشتی سے اتر آؤ، اور ان کی نسل سے کچھ اور امتیں ہوں گی جنہیں ہم سامان عزیز دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ اشارہ آئندہ آنے والی اقوام، قوم عاد، قوم سمود کی طرف جو نوح علیہ السلام کی اولاد سے تھی۔ آپ دیکھیں کہ کشتی پر صرف ایمان والے بچے ہیں، لیکن ایمان والوں کی نسلوں میں سے پھر کافر پیدا ہو گئے، پھر ان کو ڈبو دیا گیا، اور پھر ایمان والے بچے، پھر ایمان والوں کی نسلوں میں دوسرے لوگ پیدا ہو گئے، پھر ان کو ختم کر دیا گیا اور ایمان والے پھر بچے۔ مخرج الحی من المیت، مخرج المیت من الحی۔ تو یاد رکھیے کہ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، کبھی ایمان والوں میں سے جو اولاد ہوتی ہے وہ کافر ہوتی ہے، اور کبھی باپ مسلمان نہیں لیکن اولاد مسلمان ہو جاتی ہے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کو پتہ ہے ہدایت کس کو دینی ہے، ہمیں تو مانگتے ہی رہنا چاہیے اور اس پر استقامت بھی اور دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پیشتر انہیں نہ آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، لہٰذا آپ صبر کیجئے کیونکہ انجام بخیر پرہیزگاروں ہی کے حق میں ہوتا ہے۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا، اس نے کہا، میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، تم نے تو محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔ تمہیں پہچاننے کے لیے بھیجا گیا تھا، تمہیں پہنچا چکا، اب میرا پروردگار تمہارے علاوہ دوسروں کو تمہارے جانشین بنائے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے، میرا پروردگار یقیناً ہر چیز پر نگران ہے۔ پھر جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے انہیں اپنی مرضی سے نجات دی اور سخت عذاب سے انہیں بچا لیا۔ پھر فرمایا، یاد رکھیے نیک اعمال کے وجود اللہ کی رحمت ہی نجات کا باعث ہوتی ہے۔ پیغمبر نے اپنا کام کر لیا، لیکن نجات کیسے ہوئی؟ برحمت منا، اللہ کی رحمت سے۔ تو آپ سوچئے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی کامیابی ہو، کیونکہ بہت دفعہ ہم کوششیں کرتے ہیں، چاہے نیک کام کی کوششیں کریں، برابر نہیں ہوتی، اللہ کا فضل ہوتا ہے تو رحمت ہوتی ہے، تو کام اپنے نتیجے کو پہنچتے ہیں پھر اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو تب جا کر۔
اور یہ قوم عاد کی اجڑی ہوئی بستیاں ہیں، ان لوگوں نے اپنے پروردگار کی آیات کا انکار کیا اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر جابر سرکش کے طریقے کی پیروی کرتے رہے، آخر اس دنیا میں لعنت اس کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ دیکھو قوم عاد نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، دیکھو یہ عاد کے لوگ دھتکار دیے گئے جو ہود کی قوم تھے، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کے، لہٰذا اسی سے بخشش مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو، بلا شبہ میرا پروردگار قریب ہے، ہر ایک کی دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر پیغمبر کو قوم کا بھائی بتایا گیا، بھائی خیر خواہ ہوتا ہے نا، اور انہی کے اندر سے ہوتا ہے، اس لیے انہیں مانوس کرنے کے لیے پیغمبروں کو جو ہے قوم کا بھائی بتایا گیا۔ ہر پیغمبر نے یہی دعوت دی ہے کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے جڑ جاؤ جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، ان ربی قریب مجیب، یہ دو صفات بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی حوصلہ دیتی ہے۔ بندوں سے جب کوئی کام ہو، ان سے کوئی کام نکلوانا ہو تو انتظار کرنا پڑتا ہے نا، ان کے پاس جانا پڑتا ہے، میسج بھی چھوڑ دیتے ہیں، انتظار کرنا پڑتا ہے کب سنیں گے، سن لیں گے تو کیا ایکشن لینے کے قابل ہوگے یا نہیں، ہماری مدد کریں گے یا نہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ قریب ہے، اور مجیب کا مطلب وہ ہے جو مانگتا ہے انسان کو دے بھی دے دیتا ہے، اس کو تو صرف کن کہنا ہوتا ہے، اس لیے انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، جب کبھی اداسی ہو، پریشانی ہو، دل پہ کوئی بوجھ ہو تو دعا مانگ کر کہا کرے ان ربی قریب مجیب، میرا رب قریب بھی ہے مجیب بھی ہے، کیونکہ اس طرح اللہ کے ناموں کے ساتھ جب انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کی رحمت آتی ہے۔ یاد رکھیے خاص طور پر رات کے آخری تہائی حصے میں رب بہت قریب ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ تمام اوقات سے زیادہ پچھلی رات میں رب کے قریب ہوتا ہے، سحری کے وقت، بس اگر ہو سکے تم سے تو اس گھڑی میں اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے بن جاؤ، یعنی اپنے اوپر لازم کر لو کہ رات کے آخری تہائی حصے میں اس کو پکارو گے۔ پھر فرمایا وہ کہنے لگے صالح اس سے پہلے تو ہماری امیدوں کا سہارا تھا، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی عبادت کرنے سے روکتا ہے جنہیں ہمارے اباء و اجداد پوجتے رہے، اور جس بات کی تو دعوت دیتا ہے اس میں ہمیں ایسا شک ہے جس نے ہمیں بے چین کر رکھا ہے۔ صالح علیہ السلام نے جواب دیا اے میری قوم بھلا دیکھو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی رحمت نبوت سے بھی نوازا ہو، پھر میں اس کی نافرمانی کروں تو اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ تم تو میری نقصان ہی میں اضافہ کر رہے ہو، اور اے قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اسے اللہ کی زمین میں چرنے دو، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ تمہیں بہت بڑا عذاب آئے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کونچے کاٹ کر مار ڈالا۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا اچھا اب صرف 3 دن اپنے گھروں میں مزے کر لو، یہ ایسا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پھر جب ہمارے عذاب کا حکم آ گیا تو ہم نے صالح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے عذاب اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا، بلا شبہ آپ کا پروردگار طاقتور اور غالب ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک دھماکہ نے آپ پکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ ان کے کیا عذاب آیا تھا؟ جیسے پرندے گرتے ہیں نا مر کے منہ کے بل اور پیٹ کے بل پڑے ہوتے ہیں، ایسے ہی زلزلے سے یہ سب اوندھے منہ جا گرے، جیسے وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے، حالانکہ بڑی شان و شوکت کی زندگی بسر کرے تھے، لیکن ایک آواز نے اور ایک زلزلے نے ان کی ساری شان و شوکت ختم کر دی۔ پھر فرمایا كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود، جیسے وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے، دیکھو سمود نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، دیکھو یہ سمود بھی دھتکار دیے گئے ہیں۔ اور بلا شبہ ہمارے رسول فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مہمانی کے طور پر ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری لے کر آئے تھے، نہیں مہمان سے پوچھا نہیں جاتا کچھ کھاؤ گے، انہوں نے پوچھا نہیں کہ تم کون ہو، کس مقصد سے آئے ہو، کیا ہے، انہیں بٹھایا اور فوراً جا کر بہت سا کھانا لیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم صرف ایک کپ میں کسی کو ایک چیز بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن اگر مہمان دور سے آئے
اجنبی ہوں تو کھانے پر ان کا حق ہوتا ہے اور کھانے میں زیادہ کھانے کا حیثیت کے مطابق اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے مہمان نواز جو بہترین مہمان نواز تھے جس سے قرآن میں تعریف کی گئی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وہ اللہ کے دوست تھے اور یہ بہت بڑی خوبی تھی، بڑی بڑی خوبی ہوتی ہے جس کی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بہت توفیق دے دیتا ہے۔ یہاں پر انہوں نے فوراً مہمان نوازی کی، لیکن اس مہمان نوازی میں تکلفات سے بچنا چاہیے کیونکہ وہ مہمان پر بھاری گزرتی ہے پھر، ٹھیک ہے۔ اور بہت سی تھوڑی تھوڑی چیزوں کے بجائے ایک زیادہ اچھی چیز پیش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ ڈفرینٹ چیزیں کھا کر انسان بیمار ہو جاتا ہے، تو اس لیے مہمانداری کے بھی کچھ اسلامی اصول اور تقاضے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جس سے ہم مہمان کی خدمت کرتے ہوئے خوشی محسوس کریں گے، نہ کہ بوجھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اہتمام سے مہمانوں کی مہمان نوازی کی۔ مہمان نوازی ایمان کا حصہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ خوب خدمت اور خاطر مدارت ایک دن اور رات ہے۔ مہمانی 3 دن ہوتی ہے، اس کے بعد جو کیا جائے وہ صدقہ ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی فقیر مسکین انسان ہے تو صدقہ کا تصور نہ بڑا وسیع ہے ہمارے دین میں، کہ نیکی کے جس بھی کام میں آپ لگاتے ہیں چاہے مہمان کو کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو وہ بھی صدقہ شمار ہو جاتا ہے۔ تم سے ملنے والے مہمان کا بھی تم پر حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو مہمان نوازی نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کوئی آدمی مہمان کے لیے اپنی استطاعت سے بڑھ کر تکلف نہ کرے، یہ نہ ہو کہ قرضہ لے کر مہمان نوازی کرتا پھرے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے تو آپ نے فرمایا ہمیں تکلف اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وما انا من المتکلفین۔ پھر فرمایا پھر جب دیکھا کہ ان مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتے تو انہیں مشتبہ سمجھا اور دل میں خوف محسوس کرنے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ کہنے لگے ڈرو نہیں، ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنس دی تو ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ وہ بولی اے ہے کیا میں بچہ جنوں گی جبکہ میں خود بھی بڑھیا ہوں اور یہ میرا خامد بھی بوڑھا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی۔ وہ کہنے لگے کیا تم اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت، نبوت تم پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں، بلا شبہ وہ قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے۔ پھر جب ابراہیم سے خوف دور ہو گیا اور اسے خوشخبری مل گئی تو وہ قوم لوط کے بارے میں ہم سے جھگڑنے لگے۔ بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ کون تھے؟ ان ابراہیم لحلیم اوواہ مبین۔ یہ اوواہ مبین یعنی کیا ہے؟ یہ حلیم جو ہوتا ہے نا وہ شخص ہوتا ہے جو غصہ نہیں کرتا اور دوسرے کے قصور کو پکڑتا نہیں، اور حلیم وہ بھی ہوتا ہے جس کے ساتھ اگر کوئی برا کرے تو اس سے انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا، جلدی بدلہ نہیں لیتا۔ اور اواہ کا مطلب ہے کہ ہر وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اٹھتے بیٹھتے آہیں بھرنا، اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے خاص تعلق رکھنا۔ اور منیب کہتے ہیں پلٹنے والا، تمام کاموں میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ کیا خوبیاں ہیں سبحان اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اللہ بیان کر رہے ہیں۔ فرشتوں نے کہا ابراہیم اس قصہ کو چھوڑو، اب تو تمہارے پروردگار کا حکم آ چکا، اب انہیں عذاب آ کے رہے گا جو ٹل نہیں سکتا۔ پھر جب ہمارے فرستادہ فرشتے لوط کے پاس آئے تو انہیں ان کا آنا ناگوار محسوس ہوا اور دل گھٹ گیا اور کہنے لگے یہ تو مصیبت کا دن ہے۔ اور اس کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے ان کے ہاں آ گئے، وہ پہلے ہی سے بدکاری کیا کرتے تھے۔ لوط نے انہیں کہا اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں جو تمہارے لیے پاکیزہ تر ہیں، لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی بھلا مانس نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے تم یہ تو جانتے ہو کہ تمہاری بیٹیوں سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور یہ بھی جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ پھر فرمایا لوط نے کہا کاش میں تمہارا مقابلہ کر سکتا یا کسی مضبوط سہارے کی طرف پناہ لے سکتا۔
اچھا یہ جو عمل ہے نا ان کا، لوط علیہ السلام کی قوم کا جو تھا وہ کیا ہے؟ لواطت کا. لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آ گئے، کیونکہ فرشتے نوجوانوں کی شکل میں تھے نا جن سے وہ بدکاری کرنا چاہتے تھے. تو کیا کہا، مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو. ابراہیم علیہ السلام کی مہمانداری اور طرح کی تھی، اور لوط علیہ السلام کی اور طرح کی. تو مہمانی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ مہمان کو ہر طرح کی تکلیف سے بچایا جائے، اسے پریشانی سے بچایا جائے. یاد رکھیں ان کی قوم میں سے کوئی ایک مرد بھی ان کے ساتھ ایمان نہیں لایا تھا، بیوی بھی نہیں، صرف 2 بیٹیاں تھیں ان کے ساتھ جو مومن تھی. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ خیر خواہی اور تڑپ کے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی بات کوئی نہیں سنتا، لوگ مانتے ہی نہیں اس کو، اور آپ سوچتے ہیں شاید میرے اندر ہی کوئی غلطی ہے. لیکن نہیں، بعض اوقات کچھ لوگوں کے دل سخت ہوتے ہیں اور وہ اپنی خواہشات میں اندھے ہوتے ہیں. اس قوم کا یہی حال تھا. جن لوگوں کو خواہشات کی محبت اندھا کر دے وہ ہدایت نہیں پا سکتے، کیونکہ ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا. ان کو صرف اپنی خواہش نفس پوری کرنے سے مطلب ہوتا ہے، وہ حلال ہو یا حرام ہو، جائز سے ہونا جائز ہو یعنی جائز ہو یا ناجائز ہو، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے. دین کیا کہتا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا حکم کیا ہے. وہ کہنے لگے تم تو یہ جانتے کہ تمہاری بیٹیوں سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، عورتوں کی طرف ہمارا کوئی رجحان نہیں، اور یہ بھی جانتے ہو کہ ہم تو صرف مردوں سے ہی لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ عمل قوم لوط اس قوم کی تباہی کا باعث بنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مجھے اپنی امت میں سے سب سے زیادہ جس چیز کا اندیشہ ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے، کہ ان کے اندر بھی یہ خرابی نہ آ جائے. اب دیکھیں کہ بعض جگہوں پر لوگ علیہ اعنان اس برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، حیا بھی نہیں، اور جسٹیفائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری جینز میں ہے. استغفر اللہ. پھر فرمایا آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، فرشتے کہنے لگے لوط ہم تیرے پروردگار کے بھیجے فرشتے ہیں، یہ لوگ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے. تو ان پر جو آ رہا ہے نا عذاب کے لیے کیا فرمایا جا رہا ہے یہاں پر، غور کریے گا. فرمایا یہ لوگ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، تو کچھ حصہ رات گزار لے تو اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ اور تم سے کوئی بھی مڑ کر نہ دیکھے. البتہ تمہاری بیوی پر وہی کچھ گزرنا ہے جو ان پر گزرے گا. ان پر عذاب کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، اور صبح ہونے پہ اب دیر ہی کتنی ہے. یعنی ان پر عذاب کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے. جو غفلت کی نیند سو رہے ہو نا، بہت سارے لوگ ساری رات جاگتے ہیں برے کام کرنے کے لیے، فجر قریب ہوتی ہے تو سو جاتے ہیں. اس قوم کا بھی شاید یہی حال تھا. پھر فرمایا پھر جب ہمارا حکم آ گیا تھا ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو نچلا حصہ بنا دیا، پھر ان پر کھنگر کی قسم کے تہ بتہ پتھر برسائے جو تیرے پروردگار کے ہاں سے نشان زدہ تھے. اب فرشتے گھڑیاں گن رہے تھے کہ کتنی دیر باقی ہے کہ عذاب آئے، کیونکہ فرشتے اپنی مرضی سے کوئی ایکشن نہیں لیتے. جو وقت انہیں بتایا جاتا ہے، جو کام انہیں بتایا جاتا ہے، وہ ہو بہو وہی کرتے تھے. جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کیا کیا کہ پر کی ایک نوک سے، یعنی پر ہے نا ان کا، اس کی ایک نوک سے پوری بستی کو اوپر اٹھا لیا، بہت اوپر لے گئے اور اوپر سے واپس پٹخا دیا، یعنی الٹا کر کے پٹخا دی نیچے کی طرف، اور نیچے کی زمین ان کے سروں پر آ پڑی اور اسی کے اندر دب گئے. پھر ان پر کھنگر کی قسم کے تہ بتہ پتھر برسائے. سمجھے کوئی کلاشن کو کھل جائے اور گولیاں برسیں تو جو تیرے رب تو کیسے ہوگا، جو تیرے رب کے یہاں سے نشان زدہ تھے کہ کس کو کون سا پتھر لگے گا. نشان بھی لگا ہوا تھا کہ کس کو جا کر کون سا پتھر لگے گا. پھر فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ مُسَوَّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَعِيدٌ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور یہ خطہ ان ظالموں سے کچھ دور بھی نہیں، یعنی مکہ والوں سے کچھ بہت دور نہیں ہے.
اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، اور مجھے ڈر ہے کہ تم پر ایسا عذاب آئے گا جو تمہیں ہر طرف سے گھیرے گا۔ یعنی ہر پیغمبر نے آ کر لوگوں کو کس چیز کی دعوت دی؟ ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اور اللہ نے ہم سب کو بھی اسی لیے پیدا کیا ہے نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سارے جن اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی میں سب سے اہم چیز جو ہونی چاہیے وہ اپنی عبادت ہونی چاہیے، باقی چیزوں میں ٹھیک ہے پیورٹی عبادت ہونی چاہیے نا۔ کہیں جا رہے ہیں یا کوئی کام ہے، پہلے دیکھیں نماز کا وقت کون سا ہے، پھر یہ بھی دیکھیں کہ نماز آتی بھی ہے یا نہیں، اس کی حدود فرائض شرائط سب کچھ پتہ ہے یا نہیں۔ کہیں سفر پر ہیں تو قبلہ کہاں سے دیکھیں گے، کتنی نماز پڑھنی ہے، قصر کیا ہوتی ہے، کتنی دور پر قصر ہوتی ہے، کب تک قصر ہوتی ہے، یہ ساری باتیں میں معلوم ہونی چاہیے۔ روزہ رکھ رہے ہیں تو سارے احکام معلوم ہونے چاہیے، حج کرنے جا رہے ہیں تو سارے مناسک سیکھ کر جانے چاہیے، زکوٰۃ دے رہے ہیں تو پتہ ہونا چاہیے کتنے مال زکوٰۃ ہے اور کس کس کو دینی ہے۔ عوام الناس کو بھی جو فرائض کے فارمل شکل کی عبادت ہے نا ان کے بارے میں بھی نہیں پتا۔ پھر انسانوں کے حقوق تو ایک لمبا قصہ ہے، ان کے بارے میں بھی ہم نہیں جانتے، صرف اپنا حق پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کون کون زیادتی کرتا ہے، صرف اسی کا رونا روتے رہتے ہیں۔ ہم دوسرے کا حق کہاں نہیں دیتے، اس کی فکر نہیں کرتے، جبکہ ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہیں کون سا حق نہیں ملا، ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، اور دوسرے کی زیادتی، دوسرے سے اس کا سوال اور اس کا حساب ہوگا۔ پھر فرمایا اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا ہے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، اور مجھے ڈر ہے کہ تم پر ایسا عذاب آئے گا جو تمہیں ہر طرف سے گھیرے گا۔ اور اے قوم ماپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی اشیاء کم نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، یعنی نہ تول کے کم نہ گن کے کم، تمہارے لیے ان کی دی ہوئی بچت ہی بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور میں تم پر کوئی محافظ تو نہیں ہوں۔ اب دیکھیں یہ ایک جائز پروفٹ ہی کافی ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کسی تجارت کے کام میں ایسا نفع حاصل کرنا جو حق نہ رکھتا ہو درست نہیں ہے، یعنی جو مال اللہ نے تمہارے لیے انصاف کے ساتھ حقوق ادا کرنے کے بعد باقی چھوڑا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، بابرکت ہے، چاہے تھوڑا بھی ہوگا، بجائے اس کے کہ تم کسی پر ظلم کر کے ناحق مال حاصل کرو۔ لیکن انسان مال کی محبت میں ایسے گرفتار ہے کہ جب اس کو مال ملتا ہے تو وہ نہیں سوچتا کہ جائز طریقے سے آیا ہے یا ناجائز طریقے سے۔ قیامت کے دن بھی ابن آدم سے جو سوال کیے جائیں گے ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ مال کہاں سے آیا، ان کا سورس کیا تھا، اور ان کو خرچ کہاں کیا۔ ایک دنیا میں ہوتا اور ایک آڈٹ وہاں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، موت کو، حالانکہ وہ مومن کے لیے فتنوں سے بہتر ہے، اور مال کی قلت کو، یعنی تھوڑا مال ہو تو راضی نہیں ہوتا، حالانکہ مال کی قلت حساب کتاب میں کمی کا باعث ہے، تھوڑا ہے تو حساب کتاب بھی کم ہے، لیکن ہم ہمیشہ تھوڑے پر پریشان ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ جو غریب لوگ ہوں گے وہ جنت پہ 500 سال نصف دن پہلے چلے جائیں گے، ان کا حساب کتاب ہی نہیں، جن کے پاس جتنا زیادہ ہے ان کا حساب اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ پھر وہ کہنے لگے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں کیا سکھاتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے ابا اجداد پوچھتے آئے ہیں، جیسے ہم چاہتے ہیں اپنے اموال میں تصرف کرنا چھوڑ دیں، تم تو بڑے بردبار اور بھلے مانس آدمی تھے۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں، دیکھیں اب نماز کا تانا یہ اس دور سے ہے، تم کہتے ہو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو تو ہمارے معبودوں کو کیا ہوگا، تم کہتے ہو کہ مال میں دھوکہ دہی نہ کرو، تو پھر ہمارا نفع کہاں ہوگا، تم بڑے اچھے ویل ایجوکیٹڈ نوبل پرسن تھے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ مولوی بن گئے، اس طرح کی نصیحتیں کرنے لگے ہو۔ آج بھی جو شخص یہ دو باتیں کرے اس کو اسی طرح کے تانے دیے جاتے ہیں، آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں۔ پھر فرمایا شعیب نے کہا اے میری قوم
بھلا دیکھو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور مجھے اللہ نے اچھا رزق بھی عطا کیا ہو تو میں کیسے تمہارا ساتھ دے سکتا ہوں؟ میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے میں تمہیں منع کرتا ہوں خود ہی اس کی خلاف ورزی کرنے لگوں. میں تو جہاں تک ہو سکے اصلاح ہی چاہتا ہوں اور مجھے توفیق نصیب ہونا تو اللہ ہی کے فضل سے ہے. میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. یعنی نبی بھی ہوں، اللہ کا رزق بھی رکھتا ہوں، تو تمہارے پیچھے کیوں چلوں؟ دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، تو مجھے تمہاری بات ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ پیغمبر اصلاح کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں نا. پیغمبر بھی یہ بات جانتے ہیں کہ کوشش تو کرنی ہے لیکن توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہوگی اور اس کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا، اپنے اوپر نہیں، اسباب پر نہیں. ٹھیک ہے. اور اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں اس بات پر برانگیختہ نہ کر دے کہ تمہیں ویسی ہی مصیبت پہنچ جائے جیسی قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچی تھی. اور قوم لوط کا علاقہ تو تم سے کچھ دور بھی نہیں. اور اپنے پروردگار سے معافی مانگو اور اسی کے آگے توبہ کرو. میرا پروردگار یقیناً رحم کرنے والا اور اپنی مخلوق سے محبت رکھنے والا ہے. وہ کہنے لگے شعیب تمہارے اکثر باتوں کی تو ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے درمیان ایک کمزور سے آدمی ہو. اگر تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے اور تم ایسے نہیں جس کا ہم پر کوئی دباؤ ہو. یعنی دین کی سمجھ کے لیے دل کے دروازے کھولنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کا دل ہدایت لینے کے لیے راغب بھی نہیں، آپ کو پسند ہی نہیں، پھر اچھی سے اچھی بات بھی اثر نہیں کرتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کفار مکہ ابو طالب کے ڈر سے ہی حملہ آور ہونے سے رکے ہوئے تھے. شعیب علیہ السلام نے کہا اے قوم، کیا تم پر میری برادری کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے جسے تم نے بالکل پس پش ڈال دیا ہے؟ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو میرا پروردگار یقیناً اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اے میری قوم، تم اپنے طریقے پر کام کیے جاؤ، میں اپنے طریقے پر کرتا رہوں گا. جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور جھوٹا کون ہے. تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں. پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے شعیب کو اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے انہیں اپنی مہربانی سے بچا لیا. اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک سخت چنگھاڑ نے ایسا پکڑا کہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے. یعنی ایک خاص لیول کے بعد اگر شور ہو نا تو انسان بے ہوش ہونے لگتا ہے، مرنے لگتا ہے. کتنا کمزور ہے انسان. کھانے کو نہ ملے تو مر سکتا ہے، سو نہ پائے تو مر سکتا ہے. اسی طرح چیخ اس کو مارتی ہے، زہریلی گیس ہو تو وہ بھی مار دیتی ہے. جیسے وہ وہاں کبھی آباد ہی نہ ہوئے تھے. دیکھو اہل مدین پر بھی ایسی ہی پھٹکار پڑی جیسے قوم سمود پر پڑی تھی. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزے اور صریح صنعت نبوت دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرعون کے حکم ہی کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم کچھ اچھا نہ تھا. وہ قیامت کے دن اپنے قوم کے آگے چلے گا اور انہیں جہنم کے کنارے لا کھڑا کرے گا. کتنی بری ہے وار دھونے کی جگہ جہاں وہ وار دھوں گے. ان لوگوں پر اس دنیا میں بھی لعنت پڑی اور قیامت کے دن بھی پڑے گی. کیسا برا انعام ہے جو انہیں دیا جائے گا. یہ ان بستیوں کی سرگزشت ہے جو ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں. ان میں سے کچھ تو موجود ہیں اور کچھ اجڑ چکی ہیں. ہم نے ان پر کچھ ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر کیا تھا. پھر جب اللہ کا حکم عذاب آ گیا تو ان کے وہ معبود کچھ بھی کام نہ آئے جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، بلکہ ان معبودوں نے ان کی تباہی میں کچھ اضافہ ہی کیا. اور جب بھی آپ کا پروردگار کسی ظالم بستی کو پکڑتا ہے تو اس کی گرفت ایسی ہوتی ہے، بلا شبہ اس کی گرفت دکھ دینے والی اور سخت ہوتی ہے. جو شخص آخرت کے عذاب سے ڈرے اس کے لیے بھی اس میں نشان عبرت ہے. وہ ایسا دن ہوگا جس میں سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے اور اس دن جو کچھ ہوگا سب کی موجودگی میں ہوگا. اور ہم نے اس دن کو بس ایک معینہ مدت تک کے لیے مؤخر کر رکھا ہے. جب یہ دن آ جائے گا تو اللہ کی اذن کے بغیر کوئی شخص کلام بھی نہ کر سکے گا. پھر ان لوگوں میں کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ. تو جو بدبخت ہیں وہ تو جہنم میں داخل ہوں گے اور وہیں چیختے چلاتے رہا کریں گے. یعنی سانس لینا بھی چلانا ہوگا اور سانس خارج کرنا بھی دھاڑنا ہوگا. استغفر اللہ. جہنمیوں کی آوازیں گدھے کی آواز کی طرح ہوں گی، انتہائی شدت کی آوازیں ہوں گی. جہنمی خون کے آنسو روئیں گے.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جہنمی جہنم میں اتنا روئیں گے کہ اگر ان کے آنسوں میں کشتی چلا دی جائے تو چل پڑے، وہ پانی کے آنسوؤں کی جگہ خون کے آنسو روئیں گے، اور جب تک زمین اور آسمان قائم ہیں وہ اسی میں رہیں گے، یعنی ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ اور جب تک زمین و آسمان قائم ہے وہ اسی میں رہیں گے، اللہ یہ کہ آپ کا پروردگار کچھ اور چاہے، کیونکہ آپ کا پروردگار جو چاہتا ہے اس کی کر گزرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور جو نیک بخت ہیں وہ اس وقت تک جنت میں ہی رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے، اللہ یہ کہ آپ کا پروردگار کچھ اور چاہے، ایسی بخشش ہوگی جو کبھی منقطع نہ ہوگی۔ یاد رکھیے اہل جنت کے لیے ہمیشگی اور اہل جہنم کے لیے بھی ہمیشگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایک آواز دینے والا ان کے درمیان کھڑا ہو کر پکارے گا کہ اے جہنم والو اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے جنت والا تمہیں بھی موت نہیں آئے گی، بلکہ ہمیشہ یہی رہنا ہوگا۔ خاص نبی جن چیزوں کو یہ لوگ پوچھتے ہیں ان کے بارے میں کسی شک میں نہ رہیے تو انہیں ایسے ہی اندھی عقیدت سے پوچھ رہے ہیں جیسے ان سے پہلے ان کے باپ دادا کرتے رہے، اور ہم بلا کم وقاص انہیں ان کا پورا پورا حصہ دیں گے۔ ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس میں بھی اختلاف کیا گیا تھا۔ اور اگر آپ کے پروردگار کا حکم پہلے سے طے شدہ نہ ہوتا تو انہیں اختلاف کرنے والوں کے درمیان فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا، اور وہ بھی اس کے بارے میں ایسے شک میں پڑے ہوئے تھے جس نے انہیں بے چین کیا ہوا تھا۔ یعنی ان میں سے ہر ایک کو تیرا پروردگار ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کے اعمال سے باخبر ہے۔ بس آپ ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، اور آپ کے وہ ساتھی بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ ایمان کی طرف رجوع کیا، اور ستابی نہ کرنا کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی لوگوں کی مخالفت سے گھبرائے نہیں۔ پھر فرمایا نہ ہی ان لوگوں کی طرف جھکنا جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ آ لپٹے گی، میں تمہیں آ لپٹے گی، پھر تمہیں کوئی ایسا سرپرست نہ ملے گا جو اللہ سے تمہیں بچا سکے، نہ ہی کہیں سے تمہیں مدد پہنچے گی۔ یہ اتنی سخت بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورۃ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ یعنی اللہ کے حکم سے بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ دین کتنا بھی مشکل ہو، نجات اسی کے اندر ہے، اور ظالموں کی طرف میلان نہیں رکھنا چاہیے، اور ان کے اعمال پر راضی نہیں ہونا چاہیے ہمیں۔ پھر فرمایا نیز آپ دن کے دونوں طرفوں کے اوقات میں اور کچھ رات گئے نماز قائم کیجیے، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور صبر کیجیے، اللہ تعالیٰ یقیناً نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ آیت نمبر 114 میں جو آ رہا ہے نماز اللہ کے ذکر کا بہترین طریقہ ہے نا، ایک فارمل طریقہ ہے اللہ کو یاد کرنے کا، اور ایک فرض ادا کرنے کے لیے ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ فرض نماز ادا کرنے سے قدم قدم پر گناہ مٹتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف چل کر گیا تاکہ اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضے کو ادا کرے، یعنی نماز ادا کرے، تو اس کے دونوں قدموں میں سے ایک گناہ مٹتا ہے اور دوسرا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اتنا اجر و ثواب ہے مردوں کے لیے مسجد جا کر نماز پڑھنے کا، سبحان اللہ۔ پھر جو آ رہا ہے نا آیت نمبر 115 میں، اور صبر کیجیے، اللہ تعالیٰ یقیناً نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں بار بار صبر کی تلقین کی گئی کہ مشکلات میں گھبرائے نہیں، آپ کا اجر برقرار ہے۔ پھر فرمایا جو قومیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں سے جنہیں ہم نے بچا لیا تھا ان میں سے اہل خیر کیوں پیدا نہ ہوئے جو دوسروں کو زمین میں فساد کرنے سے روکتے، اگر کچھ ایسے تھے بھی تو وہ تھوڑے ہی تھے، اور جو ظالم تھے وہ عیش و عشرت کے پیچھے لگے رہے جو انہیں مہیا تھی، اور وہ مجرم بن کر ہی رہے۔ یعنی ہر قوم کے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے جو برائیوں سے منع کرے،
اور آپ کے پروردگار کے یہ شایان نہیں کہ وہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ وہاں کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنائے رکھتا، مگر وہ اختلاف ہی کرتے رہیں گے، اختلاف ہی کرتے رہیں گے۔ یعنی تمام لوگ ایک طرح کا دماغ نہیں دیا اللہ نے، ایک طرح کی سوچ نہیں دی۔ یہ نیچرل ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرینس آف اوپینین کا ہونا جو ہے، لیکن اختلاف کا مخالفت نہیں بن جانا چاہیے، ٹھیک ہے، بجز ان لوگوں کے جن پر آپ کا پروردگار رحم کر دے۔ اللہ نے تو انہیں پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ اختلاف کرتے رہیں، اور آپ کے پروردگار کی یہ بات پوری ہو گئی کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ اور ہم رسولوں کی حالات کی ایک ایک خبر آپ سے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کر دیں، اور ان خبروں کے ذریعے آپ تک حق بات پہنچی اور ایمان لانے والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی ہو گئی۔ یعنی ان سارے واقعات کا مقصد اس آیت میں بتا دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مضبوط ہو اور ایمان والوں کو نصیحت اور یاد دہانی ہو۔ تو یہ واقعات ایک بار نہیں بار بار قرآن میں آتے ہیں، اور بار بار پڑھنا یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اور جو لوگ ایمان نہیں لائے آپ ان سے کہیے کہ تم اپنے طریقے پر عمل کرتے جاؤ، ہم بھی عمل کر رہے ہیں، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ پوشیدہ ہے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور معاملات سب کے سب اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، لہٰذا آپ اسی کی عبادت کیجئے اور اسی پر بھروسہ کیجئے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو آپ کا پروردگار اس سے بے خبر نہیں۔ یہ تسلی دلانے والی بات ہے، نیکی چھوٹی سی بھی ہو تو رب اس کو خوب جانتا ہے۔ پھر فرمایا اب دیکھیں کتنے خوبصورت واقعات ہیں انسان کی نصیحت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو کچھ یہاں سمجھ رہے ہیں اس پر عمل بھی کریں۔ سورۃ یوسف۔ بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو ہر بات وضاحت سے بیان کرتی ہیں۔ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو، یعنی عربی ہی اس کا بوجھ اٹھا سکتی تھی، اسی کے اندر اتنی وسعت تھی کہ ان معنوں کو بیان کر سکے جو بندوں کی سمجھ کے لیے ضروری ہے۔ پھر فرمایا اے نبی ہم اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کر کے ایک بڑا اچھا قصہ آپ سے بیان کرتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کہانی کا کچھ پتہ نہیں، اگرچہ اس سے پیشتر آپ اس سے بے خبر تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا کوئی علم نہیں ہے۔ پھر فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا تھا ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر نا خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، یہ سمجھ لیں۔ اچھا خواب جو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے، ایک وہ خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جو غمگین کر دیتا ہے، ایک خواب جو بندے کے اپنے اوہام اور خیالات ہوتے ہیں۔ اچھا خواب آنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، اور اس کو اپنے ہمدرد اور مخلص لوگوں سے بیان بھی کر دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب کسی عالم یا خیر خواہ ہی سے بیان کیا جائے، لیکن اگر برا خواب آئے تو کسی کو نہیں بیان کرنا چاہیے اور اس کے شر سے پناہ مانگنا چاہیے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایسے خوفناک خواب دیکھتا تھا کہ جو مجھے بیمار کر دیتے تھے، یہاں تک کہ میں نے ابو قتادہ کو کہتے ہوئے سنا میں بھی ایسے ہی خواب دیکھتا ہوں جو مجھے بیمار کر دیتے ہیں۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ تابعین بڑے بڑے نیک لوگوں کو ایسے خواب آ سکتے تھے کہ جس میں شیطان دشمن نہ دن کو چھوڑتا تھا اور نہ رات کو بھی غمگین کرنے والی باتیں دل میں ڈالتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے جب کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اس کے شر اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، 3 بار بائیں طرف تھو تھو کر دے، اور یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 بار بائیں طرف تھو تھو کر دے، اور کسی سے بھی بیان نہ کرے۔ ایسا کرنے سے وہ خواب اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ خواب کیونکہ ہمارے دل پر بوجھ بن جاتا ہے نا، تو ہم چاہتے ہیں کہ کسی کو کہانی سنا دیں، نہیں، صرف اللہ سے اس کے شر سے بچنے کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں یوسف علیہ السلام نے بہت یعنی اچھے انداز سے خواب دیکھا، باپ ایک عالم تھا، اس نے بچے کو بڑی پیاری نصیحت کی۔ یاد رکھیے، ریسرچ بتاتی ہے کہ جیلسیز قریب ترین لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے، اپنے ہی بہن بھائیوں میں، اپنے ہی رشتہ داروں میں، بعض اوقات اپنے ہی دوستوں کے اندر، اور ہر شخص کسی نہ کسی درجے حسد کا شکار ہوتا ہے۔ اگر دل میں صرف خیال ہی آیا ہے تو اللہ سے فضل مانگ لے اور اس سے باہر نکل آئے، لیکن اس کی بنا پر دوسرے کے خلاف کوئی چال بازیاں اور مکر و حیلہ کرنا شروع نہ کر دیں، اس پر پکڑ ہے، یعنی دل کے خیال پر پکڑ نہیں جب تک وہ عمل میں نہ جائے یا زبان سے نہ نکلے۔ ٹھیک ہے، پھر فرمایا، تو باپ نے کہا، میرے پیارے بیٹے، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ورنہ تمہارے لیے بری تدبیریں سوچنے لگیں گے، کیونکہ شیطان انسان کا سری دشمن ہے۔ یہاں دیکھیے، یعقوب علیہ السلام بیٹے کو بھائیوں کی کوئی غیبت نہیں کر رہے، نصیحت کر رہے ہیں۔ تو جب کسی کے شر سے بچنے کے لیے کسی کو نصیحت کرنی ہو تو ان کی برائیاں لمبے چوڑے قصے بیان کرنے کی بجائے صرف محتاط کر دینا چاہیے۔ ایک اور بات بھی یہ پتہ چلتی ہے کہ نعمت کو جب تک پوری نہ ہو جائے اس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، یعنی نعمت کو تب تک چھپانا چاہیے جب تک خود ظاہر نہ ہو جائے، جب حاجت پوری ہو جائے تو اس کے بعد ذکر کیا جا سکتا ہے، اور وہ اس لیے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور حاسد سے بچنے کے لیے نعمتوں کو چھپانا لازم ہے۔ جب آپ کو پتہ ہو آپ کے دائیں بائیں ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کی خوشی پر، آپ کی نعمت پر راضی نہیں ہوتے، بلکہ دل میں قباحت محسوس کرتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح برا مانتے ہیں اور آپ کے مقاصد میں رکاوٹ بنیں گے، تو خاموش رہیں، لیکن نعمتوں کو ہر وقت چھپانا بھی نہیں چاہیے۔ دین بھی ایک نعمت ہے نا، اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ جب نعمت مل جائے اور حسد کا ڈر نہ ہو تو بیان کیا جانا چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ لیکن یہ کہ بہت تفصیلات نہیں بیان کرنی چاہیے کہ میرے اس بزنس میں اتنے ہزار کا پروفٹ ہوا تھا تو پھر میں نے اس کو اس طرح انویسٹ کیا تو اتنا اور ہو گیا، اس طرح کی باتیں لوگوں سے نہ کریں، کیونکہ وہ متحمل نہیں ہو سکتے، برداشت نہیں کر سکتے وہ لوگ۔ ٹھیک ہے، پھر کیا فرمایا کہ اس طرح اس خواب کے مطابق تمہارا پروردگار تجھے دین کے لیے منتخب کرے گا۔ اب کون ہے؟ باپ تعبیر بتا رہے، تمہیں باتوں کا مال انجام سکھائے گا، اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جیسے وہ اس سے پہلے تمہارے 2 باپوں ابراہیم اور اسحاق پر پوری کر چکا ہے۔ بلا شبہ تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ حقیقت یہ ہے، اب یہاں سے نا قصہ شروع ہو رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصہ میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سے نشان عبرت ہیں۔ جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، ہمارا باپ تو شریف بھول میں ہے۔ یہ اصل میں نا 2 ماؤں کی اولاد تھی، ایک سے 10 بچے اور ایک سے 2۔ یوسف اور ان کے بھائی بنیامین سگے بھائی تھے اور باقی 10 سگے تھے۔ تو عام طور پر اس طرح کے رشتہ میں یہ پریشانیاں رہتی ہیں، بہت نیچرل ہے نا، چاہے پیغمبر کی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ پھر فرمایا، لہٰذا یا تو یوسف کو مار ڈالو یا اسے کہیں دور پھینک دو، اس طرح تمہارا باپ تمہاری ہی طرف متوجہ رہے گا، پھر اس کے بعد تم نیک لوگ بن جاؤ گے۔ یعنی ابھی جو کرنا ہے کر لو، اور تم بعد میں غلطی کی توبہ کر لینا۔ جان بوجھ کر غلطی کرنا بہت بڑا جرم ہوتا ہے، اور پھر یہ کہنا کہ میں بعد میں توبہ کر لیں گی، غلط ہے، توبہ کا مذاق ہے۔
پھر ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو مارو نہیں، بلکہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہے، اصل میں نا یہ ان کا بڑا بھائی تھا، وہ 10 بھائی تھے نا، ان میں سے جو بڑا بھائی تھا وہ بات ہی کر رہا ہے کہ کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی گمنام سے کنویں میں پھینک دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے اٹھا لے جائے گا۔ اس تجویز کے بعد وہ اپنے باپ سے کہنے لگے کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ یعنی بچوں کا عام انداز ہوتا ہے نا، ماں باپ کو بلیم کر کے ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جیسے بلیک میلنگ کرتے ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ وہ جنگل کے پھل کھائے اور کھیل سے دل بہلائے، اور ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ یعقوب نے کہا اگر تم اسے لے جاؤ تو ایک تو مجھے اس کی جدائی کا رنج ہوگا، دوسرے میں اس بات سے بھی ڈرتا ہوں کہ تم اسے بے خبر ہو جاؤ تو اسے کہیں بھیڑیا نہ کھا جائے۔ وہ کہنے لگے ہم ایک طاقتور جماعت ہے، اگر ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم تو بڑے نقصان میں پڑ گئے۔ اصل میں نا ان کو اپنی طاقت پر بہت ظلم تھا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اسے کسی گمنام کنویں میں ڈال دیں۔ اس وقت ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی۔ آپ دیکھیں چھوٹی سی عمر میں اللہ نے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو وحی کی۔ ایک وقت آئے گا جب تم اپنے بھائیوں کو ان کی حرکت جتلاؤ گے، اور حالانکہ وہ تمہارے متعلق کچھ نہ جانتے ہوں گے۔ اور وہ رات کو روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے، کہنے لگے ہم دوڑ کے مقابلہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے گئے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور اسے کھا گیا، اور آپ تو ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے خواہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں۔ پھر یہاں وہ بلیک میل کر رہے ہیں پھر، اور وہ یوسف کی قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لائے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا بات یوں نہیں بلکہ تم لوگوں نے ایک بری بات کو بنا سنوار لیا ہے، خیر اب صبر ہی بہتر ہے، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس کے متعلق اللہ سے ہی مدد چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ سبحان اللہ کتنا خوبصورت انداز ہے ان کا۔ کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر، یعنی مشکل وقت میں صبر۔ صبر وہ ہوتا ہے نا جس پہ شکوے شکایت نہیں ہوتے، اور اولاد کے معاملے میں تو صبر جمیل ہی فائدہ دیتا ہے۔ بچوں کے معاملے میں کبھی کبھی حکمت سے کام لیتے ہوئے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ بچے قصوروار ہیں، پھر بھی اعراض برتنا چاہیے۔ ہر وقت ان کی غلطیوں کو نہ بتایا کریں کہ مجھے پتا ہے کہ تم کیا کر رہے تھے یا کیا دیکھ رہے تھے یا کہاں گئے ہوئے تھے۔ اس طرح بچوں کے دلوں سے نا حیا اٹھ جاتی ہے، اور جو کام وہ پہلے چھپ کر رہے تھے وہ اب ڈھٹائی سے کریں گے کہ اچھا ہے آپ کو پتہ چل گیا ہے نا، اس لیے کچھ باتوں پر پردہ ڈالا کریں، اور پھر حکمت کے ساتھ موقع دے کر کسی نہ کسی کی مثال دے کر ان تک بات پہنچائے۔ اس کو یہ بتائیں کہ ان چیزوں کی دنیا اور آخرت میں کتنے نقصانات ہیں۔ صبر جمیل وہ صبر ہوتا ہے جس پہ شکوے شکایتیں نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کو کہانی نہیں سنائی جاتی اپنے غموں کی۔ امام زہری رحمت اللہ علیہ نے کہا 3 باتیں صبر میں سے ہیں، ایک اپنی تکلیف کو بیان نہ کرے، نمبر 2 اپنی مصیبت کا ذکر نہ کرنا، اور نہ ہی اپنے آپ کو پاک قرار دینا۔ اور اولاد کے معاملے میں جیسے میں نے آپ کو کہا ہے نا، ہمیشہ صبر جمیل ہی کام آتا ہے، خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں۔ پھر ایک قافلہ آیا جس نے اپنے پانی پلانے والے کو پانی کی تلاش میں بھیجا، اس نے اس کنویں میں اپنا ڈول لٹکایا تو بول اٹھا، بڑی خوشی کی بات ہے، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اسے بکاؤ مال سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اسے خوب جانتا تھا۔ چنانچہ انہوں نے یوسف کو چند درہموں کی بس حقیر سی قیمت میں بیچ ڈالا۔ حقیر سی قیمت میں اس لیے بیچا کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ اس کا مالک نہ آ جائے، جیسے چوری کی چیز کو اونے پونے بیچ دیا جاتا ہے نا، اسی طرح ان کو بیچ دیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی اچھے لوگوں کی بھی اچھے لوگوں کی بھی بڑی ناقدری کی جاتی ہے، اس پر بھی غم نہ کرے بلکہ اچھے دنوں کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور اس کے بارے میں انہیں اس سے زیادہ کچھ دلچسپی بھی نہ تھی، اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے عزت سے رکھو، امید ہے کہ یہ نفع دے گا، یا ہو سکتا ہے کہ اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کی تھی کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی اور وہ اعلیٰ منصب پر فائز تھے۔
اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین میں قدم جمانے کا موقع فراہم کر دیا. قدم جمانے یعنی بے شک بظاہر گھر سے اور اپنوں سے دوری کی تکلیف تھی ان کو، مگر اللہ چاہتے تھے کہ وہ فلسطین سے نکل کر ایک ترقی یافتہ ملک لے گئے، کیونکہ وہاں سیکھنے کے مواقع بہت تھے. اللہ تعالیٰ ان کو کچھ اور مقام دینا چاہتے تھے جس کے لیے تربیت فلسطین کے گاؤں میں نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ آزمائشیں جو ہے نا انسان کو وقت سے پہلے پختہ کر دیتی ہیں، کیونکہ وہ بھٹی میں تپ جاتا ہے انسان اور پک جاتا ہے، پھر مضبوط ہو جاتا ہے. غرض یہ تھی کہ ہم اسے باتوں کی تعویل سکھا دیں اور اللہ اپنے حکم نافذ کرنے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے نہیں. اور جب یوسف نے اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں. اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے یوسف کو اپنی طرف ورگلانا چاہا. اس نے دروازے بند کر لیے اور یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی جلدی آ جاؤ. یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، میرے پروردگار نے تو مجھے بہت اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں، ظالم لوگ یقیناً فلاح نہیں پاتے. کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھے نا، اٹریکٹیو تھے، تو وہ عورت ان کی طرف مائل ہو گئی اور برائی کی دعوت دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد مردوں پر کوئی فتنہ عورتوں سے زیادہ نقصان دینے والا نہیں چھوڑا. یعنی بعض عورتیں مردوں کو برائی کی طرف دعوت دیتی ہیں، کبھی لباس، کبھی انداز اور کبھی بناؤ سنگار کے ذریعے دعوت دیتی ہیں، اور یہ بہت بڑے فتنے کی بات ہے جس کے لیے مرد کو غض بصر کے لیے کہا گیا ہے. پھر فرمایا کہ چنانچہ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا اور وہ بھی اس عورت کا قصد کر لیتے اگر اپنے پروردگار کی برہان نہ دیکھ لیتے. اس طرح ہم نے انہیں اس برائی اور بے حیائی سے بچا لیا. کس نے بچایا؟ رب نے بچا لیا، کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں سے تھے. پھر وہ دونوں دروازے کی طرف لپکے اور اس عورت نے یوسف کو پیچھے سے کھینچ کر ان کی قمیص پھاڑ ڈالی. دروازہ کھلا تو انہوں نے عورت کے خاوند کو دروازے کے پاس کھڑا پایا. تب وہ اسے کہنے لگی جو شخص تیری بیوی سے برا ارادہ رکھتا ہو اس کا بدلہ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ یا تو اسے قید کر دیا جائے اور یا اسے دردناک سزا دی جائے. یہ لغو قسم کی محبت ہوتی ہے نا، جب مطلب پورا نہ ہو تو الزام تراشی شروع کر دی. ایسے لوگ محبت کے نام پر بہروپی ہوتے ہیں. اللہ ہمیں بچائے ان سے. اکثر معصوم لڑکیاں ایسے لوگوں کے چکر میں آ جاتی ہیں. ایسی محبت میں انسان جس میں صرف اپنے جذبات کے تسکین مقصود ہوتی ہے اور دوسرے کو اعلیٰ کار بنایا جاتا ہے، اور جب مطلب پورا نہ ہو تو الزام تراشی کی جاتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے بچائے اور جو محبت کے نام پر بہروپی ہوتے ہیں اور انتہائی نقصان دینے والے ہوتے ہیں. بعض دفعہ معصوم لڑکیاں پھنس جاتی ہیں نا ان کی چکنی چپڑی باتوں کی وجہ سے. انہوں نے نہ ان سے شادی کرنی ہوتی ہے، نہ گھر بسانا ہوتا ہے، نہ ہی عزت دینی ہوتی ہے، نہ ذمہ داری لینی ہوتی ہے. صرف ان سے اپنی وقتی حرص اور تسکین مطلوب ہوتی ہے اور وہ ان کی چکنی چپڑی باتوں کی وجہ سے اپنی عزت لٹا بیٹھتی ہیں. عورت کو اللہ کے بھروسے پر اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ وہ ایسا دھوکہ دینے والے بھیڑیوں کے دھوکے میں نہ آئے، اور نہ ہی ایسے لوگوں سے ملے اور نہ ایسے جگہوں پر نہ جائیں جو اسے ذلیل کر کے رکھتے ہیں، کیونکہ برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے. پھر یوسف علیہ السلام نے کہا بات یوں نہیں بلکہ اس نے مجھے اپنی طرف ورگلانا چاہا تھا. اور اس زلیخا کے خاندان میں سے ایک گواہ نے قرائن کے بنا پر شہادت دیتے ہوئے کہا اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی تو عورت سچی اور یوسف جھوٹا ہے، اور اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی اور یوسف سچا ہے. پھر جب عورت کے خاوند عزیز مصر نے یوسف کی قمیض دیکھی تو پیچھے سے پھٹی تھی. یہ دیکھ کر وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا قیدکن ان قیدکن عظیم، یعنی یہ تو تم عورتوں کا ایک چلتر ہے، واقعی تمہارے چلتر بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اچھا یہ نا عزیز مصر کا قول ہے جو اس نے اپنی بیوی سے کہی. بعض مرد اپنی بیویوں کے سامنے اتنے عاجز ہوتے ہیں کہ سب جانتے بوجھتے بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. پھر یوسف سے کہا اس بات کو جانے دو، اور اپنی بیوی سے کہا تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بلا شبہ تو ہی خطا کار ہے. اور شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگی کہ عزیز مصر کی بیوی زلیخا اپنے نوجوان غلام کو اپنی طرف ورگلانا چاہتی ہے.
یعنی یہ کہ عزیز مصر کی بیوی ایک غلام کے چکر میں پڑ گئی ہے. اگر اس نے کسی سے عشق کرنا تھا تو اپنے جیسے بڑی حیثیت کے آدمی سے کرتی. وہ کہتی ہیں کہ زلیخا اپنے غلام کو اپنی طرف الگا رہی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر چکی ہے. ہم تو اسے واضح طور پر گمراہی میں مبتلا دیکھ رہے ہیں. جب اس زلیخا نے ان کی مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے ایک تکیہ دار مجلس ضیافت تیار کی اور ہر عورت کے سامنے ایک ایک چھری رکھ دی اور یوسف سے کہا کہ تم ان کے سامنے نکل آؤ. جب ان عورتوں نے انہیں دیکھا تو حسن میں فائق تر سمجھا اور پھل کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور بے ساختہ بول اٹھی کہ یہ انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. زلیخا کہنے لگی یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی. بے شک میں نے ہی اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی مگر وہ بچ نکلا. استغفر اللہ. کتنی بے باکی کے ساتھ اپنا جرم کا اعتراف کر رہی ہے اور برائی کو خوبصورت بنا کر پیش کر رہی ہے. اور اگر اب بھی اس نے میرا کہنا نہ مانا تو اسے قید کر دیا جائے گا اور وہ ذلیل ہو جائے گا. یہاں قید کا لفظ بولا گیا ہے نا، اور وہی ہو گیا. ہمیشہ منہ سے اچھے لفظ نکالنے چاہیے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں کروں گا تو یہ ہو جائے گا اور پھر وہی ہو جاتا ہے. ایسا نہیں کہنا چاہیے. یوسف نے کہا اے میرے پروردگار، جس چیز کی طرف مجھے بلا رہی ہے اس سے تو مجھے قید ہی زیادہ پسند ہے، اور اگر تو نے ان کے مکر کو مجھ سے دور نہ رکھا تو میں ان کی طرف جھک جاؤں گا اور جاہلوں سے ہو جاؤں گا. یوسف علیہ السلام نے گناہوں اور نافرمانیوں کے مقابلے میں جیل کو اور مصیبت کو اختیار کیا. کتنی بڑی بات تھی یہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کے دل کو دین پر جما دے اور اپنی اطاعت کی طرف پھر رہے. اگرچہ ان کا ایمان پہاڑوں برابر تھا پھر بھی دعا کی. کبھی یہ نہ کہیں کہ میں بہت مضبوط ہوں، مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا، مجھ پر ماحول اثر نہیں کرتا. نہیں، صرف اللہ کی توفیق سے انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے. کئی دلائل مل جانے کے باوجود انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے جیل ڈال دیں، کیونکہ اب ایک نہیں بلکہ ساری عورتیں ان کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھیں اور فتنہ زیادہ پھیل گیا تھا. تو چنانچہ اس کے پروردگار نے یوسف کی دعا قبول کر لی اور عورتوں کے مکر کو یوسف سے دور رکھا. بے شک وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. یوسف کی بریت اور عورتوں کی بدکاری کے کئی دلائل مل جانے کے بعد بھی ان لوگوں نے یہی مناسب سمجھا کہ یوسف کچھ مدت کے لیے قید خانے میں ڈال دیا جائے. یوسف کے ساتھ دو اور نوجوان بھی قید خانے میں داخل ہوئے. ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں نے سر پر روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں جنہیں پرندے کھا رہے ہیں. پھر دونوں کہنے لگے ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں. سبحان اللہ. یوسف علیہ السلام نے فرمایا جو کھانا تمہیں یہاں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. یہ ایسا علم ہے جو مجھے میرے پروردگار نے سکھلایا ہے. انہوں نے علم کی نسبت اللہ کی طرف کی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں میں نے بڑی محنت کی اس ڈگری کے لیے، میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کی بھی منکر ہیں. اس کے بجائے میں نے اپنے ابا اجداد حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا دین اختیار کیا ہے. ہمارے لیے یہ مناسب نہیں کہ ہم کسی غیر کو اللہ کا شریک بنائیں. ہم پر اور تمام انسانوں پر یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے. اے میرے قید کے ساتھیوں، ذرا سوچا کیا متفرق رب بہتر ہے یا ایک ہی اللہ جو سب پر غالب ہے؟ کتنے پیار سے انہوں نے بلا رہے ہیں. اے میرے قید کے ساتھیوں سے خطاب کر رہے ہیں، ان کو اپنا ساتھی کہہ رہے ہیں. حالانکہ مسلم نہیں تھے، اجنبی لوگ تھے، لیکن ان کو اپنا کہا. اس لیے تبلیغ کرنے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے دوسرے کا ٹرسٹ حاصل کرنا بہت ضروری ہے. حکم نہیں چلا رہے بلکہ سوال کر رہے ہیں، سوچنے کا موقع دے رہے ہیں ان کو. اور اب دیکھیں کتنا خوبصورت انداز ہے یہ کہ، اور یاد رکھیے کہ سوال کے حوالے سے دیکھیں جب کوئی بندہ آپ سے پوچھنے کے لیے آئے، کوئی سوال کرنے آئے اور آپ کو لگے کہ اب اس وقت اس کی
دل کی کھیتی نرم ہے، اس وقت فوراً اللہ کی بات جو پیغام آپ پہنچانا چاہتے ہیں اس بندے کو پہنچا دیں. یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ وہ سوال کرنے آئے، فوراً ہی حضرت یوسف علیہ السلام بولے اللہ کے سوا جنہیں تم پوچھتے ہو وہ تو ایسے نام ہے جو تم نے اور تمہارے ابا و اجداد نے رکھ لیے ہیں، ان کے لیے اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی. یعنی فوراً تبلیغ کا کام شروع کر دیا. اللہ کے سوا یہاں کسی کی فرما روائی نہیں، اس نے یہی حکم دیا کہ اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو، یہی دین برحق ہے، لیکن اکثر لوگ یہ باتیں جانتے نہیں. اے میرے قید کے ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے مالک کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کے سر کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے. یعنی تعبیر بھی ساتھ ہی بتا دی. جن باتوں کی حقیقت تم پوچھ رہے تھے ان کا فیصلہ ہو چکا ہے. ان دونوں میں سے جس شخص کے بارے میں یوسف کو یقین تھا کہ وہ قید سے رہا ہونے والا ہے، اسے یوسف نے کہا اپنے مالک شاہ مصر سے میری بابت بھی ذکر کرنا. لیکن مالک کے پاس یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا اس شیطان نے بھلا دیا. چنانچہ یوسف کئی سال قید میں پڑے رہے. بعض کہتے ہیں وہ 9 سال اور بعض کہتے ہیں 14 سال قید میں رہے. یہ لمبی قید تھی. ایک دن بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں. اے اہل دربار، اگر تم خواب کی تعبیر بتلا سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتلا دو. وہ کہنے لگی یہ تو پریشان سے خیالات ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے. ان دونوں قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اس مدت کے بعد یوسف اور ان کا پیغام یاد آیا اور کہنے لگا تمہیں اس خواب کی تعبیر بتلاؤں گا، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیجو. پھر وہاں جا کر اس نے یوسف سے کہا یوسف اے راست باز ساتھی، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتا دیے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھائی جا رہی ہیں اور 7 ہری بالیں ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور انہیں بھی علم ہو جائے. اب یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ پہلے یہ بتاؤ جو کام میں نے کہا تھا وہ کیا کہ نہیں، بلکہ اس کو تعبیر بتاتے ہیں. یوسف نے کہا تم 7 سال لگاتار کھیتی باڑی کرو گے، جو کھیتی تم کاٹو اس میں سے کھانے کے لیے تھوڑا بہت اناج چھوڑ کر باقی کو بالیوں میں ہی رہنے دینا. پھر اس کے بعد 7 سال بہت سخت آئیں گے اور جو اناج تم نے ان سالوں کے لیے پہلے سے جمع کیا ہوگا وہ سب کھا لیا جائے گا، بجز تھوڑے سے اناج کے جو تم بیج کے لیے بچا لو گے. پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور اس سال وہ رس نچوڑیں گے. یعنی خوب بارشیں ہوئی تھی. بادشاہ نے جب یہ تعبیر سنی تو کہا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ. مگر جب پیغام لے جانے والا یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا اپنے مالک مصر کے پاس جاؤ، واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں والا معاملہ کیسا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے. میرا پروردگار تو ان کے چلتروں کو خوب جاننے والا ہے. سبحان اللہ. اتنے سال قید میں رہنے کے باوجود کہا کہ پہلے میرے کردار پر جو الزام تھا اس کا پتہ کرو. بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا وہ کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف ورگلانا چاہا تھا. وہ بول اٹھی حاشا للہ، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی. یعنی وہ بالکل بے قصور ہے، اتنا عرصہ قید میں رہی. اس وقت عزیز مصر کی بیوی بول اٹھی اب تو حق ظاہر ہو ہی چکا ہے، میں نے ہی ورگلایا تھا اور وہ بالکل سچا ہے. آپ دیکھیں کہ نیکی کا اثر بھی آپ پر نظر آ رہے ہوتے ہیں نا. خود نیکیوں کا ذکر نہ کریں اس میں ریاکاری کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن ویسے آپ دیکھیں سارے آپ صبر کرتے ہیں تو سب کچھ ظاہر ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے صبر و کشادہ دلی پر بڑا تعجب ہے. اللہ ان کو معاف فرمائے. ان کے پاس ایک آدمی آیا تاکہ وہ باہر نکل سکے، لیکن اس وقت تک نہ نکلے جب تک ان پر جو الزام تھا اس کی وضاحت نہ کر دی گئی. اگر میں ہوتا تو دروازے کی طرف لپک پڑتا. اذکرون عند ربک والی بات نہ ہوتی تو وہ جیل کے اندر نہ ٹھہرتے. جھوٹے الزام لگا دیے جاتے ہیں نا، اور اس کی طویل سزا عورت کو بھگتنی پڑتی ہے. خاص طور پہ جب بچی لگتی ہے میک اپ بھیج دی جاتی ہے، سالہ سال تک بن شوہر کی بیٹی ہوتی ہے. پھر وقت آتا ہے کہ بری الذمہ ہوتی ہے اور دوبارہ سے خوشحال زندگی شروع ہوتی ہے. زندگی میں بعض اوقات انسان کے سامنے ایسی آزمائشیں آ جاتی ہیں جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا اور اس میں اس کی کوئی غلطی بھی نہیں ہوتی ہے، اور آزمائش ہوتی بھی یہی ہے
جس میں انسان کا قصور نہ ہو، کیونکہ دوسرا تو عذاب ہوتا ہے نا، سزا ہوتی ہے، کتنے عرصے کے بعد الزام ثابت ہوا ان کا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔